قرآن پاک کے مطابق، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد مقرر ہے۔ جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی، اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، یعنی کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جو معاملات ہیں ان کی بھی، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، معاملات کے لیے وقت معین ہے، کیونکہ تقدیر کے معاملے میں ہر چیز اگر ایسا ہوتا ہے کہ فکس ہوتی تو پھر جزا اور سزا کا معاملہ نہ ہوتا۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ تقدیر کیا، انہوں نے کہا تم اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھا دیا۔ پھر اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اب دوسرا پاؤں اٹھاؤ، اس نے کہا میں دوسرا پاؤں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ بس یہی تقدیر ہے، کچھ چیزیں اللہ کے اختیار میں اور کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں، کچھ چیزیں اس نے مقرر کر دیں اور کچھ چیزیں انسانوں کی مرضی پر چھوڑ دیں۔ سورہ اعراف ہے 7 آیت 34، یہ جو اوپر آیت بیان کی ہے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو چھوٹا بتائے؟ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گیا، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوست جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سبھی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں۔ سورہ اعراف 7 آیت 37-38۔ اب یہ آ گیا شہید والا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران 3 آیت 168۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ البقرہ 2 آیت 154۔ اس کی وضاحت آج سے پہلے میں نے اتنی اعلیٰ کہیں نہیں سنی نہ پڑھی۔ یہ قاری خلیل الرحمن صاحب ہیں، یہ یوٹیوب پہ ان کا کلپ مل جائے گا۔ تو یہ میں نے انہی کے الفاظ میں نے لکھ دیے ہیں، کیونکہ شہیدوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ جو اوپر آیت ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، اصل میں جن لوگوں نے شرک کے لیے راستے نکالے ہوئے نا، وہ بڑی وضاحتیں کرتے ہیں۔ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، مردے سے مانگنا شرک ہے، جو فوت ہو گیا وہ اس کی جان نکل گئی، جسم مردہ ہو گیا، اس سے مانگنا شرک ہے۔ کوئی عالم ہوگا، میں تو عالم نہیں ہوں، کوئی بڑا عالم ہوگا، اس نے بڑا کام کیا ہوگا، اس کے لفظوں کو گنتے ہیں، لفظوں کو تولتے ہیں کہ اس نے یہ لفظ ایسے کیوں بولا، یہ کیوں بولا۔ تو ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ جی مردہ کیوں کہا؟ جس میں جان نہیں ہے وہ بے جان ہے، وہ مردہ ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی جو آیات ہیں وہ واضح ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اور واضح طور پر لکھا ہوا ہے جن سے تم مانگتے یہ بندے ہیں، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ لیکن وہ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ وہ آیت گھما کے نا اس طرح فٹ کر دی ہے، تو بتوں کے لیے ہے، بندوں کے لیے تھوڑی ہے۔ ان کے بندوں سے مانگ سکتے ہیں جو فوت شدہ ہیں، جو فوت ہو گئے ان سے نہیں مانگ سکتے۔ اب شہیدوں سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہید تو زندہ ہیں، ان سے مانگ سکتے ہیں۔ اس کی بڑی اعلیٰ وضاحت ہے، یہ قاری خلیل الرحمن صاحب نے وضاحت کی ہے۔
میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، شہیدوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ یہ جو اوپر آیت ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، اس کی وضاحت قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب نے بہت اعلیٰ کی ہے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے مسلک میں نبی کا امتی زندہ ہے، یعنی شہید زندہ ہے، جبکہ نبی زندہ نہیں، ایسا کیوں؟ یعنی کہ امتی زندہ، نبی زندہ نہیں۔ اب کیسا کمال سوال کیا ہے، یعنی کہ جس نے اسے یہ سوال دے کے بھیجا ہوگا وہ بڑا ہی جہالت میں بڑا ڈوبا ہوا ہوگا۔ جواب، ان کا سوال کرنے والے سے سوال، شہید کون ہوتا ہے؟ یہ قاری خلیل الرحمان صاحب نے بہت اعلیٰ، بہت کمال بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھلائیاں ہی بھلائیاں عطا کروا کہ شرک دور دور تک ان میں نہیں ہے، اور جن میں مسلمانوں میں کنفیوژن ہے ان کو جو بڑے مدلل جواب دیتے ہیں، جو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ شہید کون ہوتا ہے۔ اب سوال کیا، اگر دو بھائی کشمیر جہاد کرنے جائیں، ایک کی وہاں سے لاش آئے اور ایک روتا ہوا آئے، تو اس نے جواب دیا کہ جس کی لاش آئے گی۔ قاری صاحب نے اس سے مزید سوال کیے، شہید کی بیوی عدت پوری کرنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ سوال کرنے والے نے جواب دیا ہاں۔ قاری صاحب نے پوچھا کیا جو بھائی زندہ ہو یا اگر وہ امریکہ چلا گیا ہو تو کیا اس کی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ جواب ملا نہیں، یعنی کہ انہوں نے اس کو بڑی زبردست دلیل دی، لاجواب کر دیا۔ اور جو باقی لوگ بھی یہ کلپ سنتے ہوں گے ان کو جواب ہے بہترین، کہ جو شخص شہید نہیں ہوا نہ تو اس کی جائیداد بٹے گی، نہ اس کی بیوی بیوہ ہوئی، نہ شادی کرے گی۔ جواب ملا نہیں۔ پھر قاری صاحب نے سوال کیا کہ کیا شہید کا ترکہ بٹے گا؟ اسی طرح سے آپ امریکہ چلے جائیں تو کیا آپ کا ترکہ بٹے گا؟ اسی طرح سے انہوں نے اگلا سوال کیا کہ کیا زندہ کو قبر میں ڈالا جاتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے؟ جواب آیا کہ کلام پاک میں لکھا ہے، تو قاری صاحب نے جواب دیا کلام پاک میں یوں لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ قرآن پاک میں یہ نہیں لکھا کہ شہید کو موت نہیں آئی، بلکہ یہ لکھا ہے کہ مردہ نہ کہو۔ یہ لفظ حوصلے پست کر دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صحابہ کو منع فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ کافر یہ کہتے تھے کہ اس نے دنیا میں کیا کمایا، باپ دادا کا دین چھوڑا اور مر گیا، نہ یہاں کچھ ملا نہ وہاں کچھ ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا شہید کے احترام میں اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ کے ہاں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں برزخ میں سب زندہ ہیں، حتیٰ کہ فرعون بھی زندہ ہے، اور وہاں صبح و شام دوزخ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہ فرعون کی بھی روح موجود ہے، اگر اسے موت بھی آ گئی تو روح موجود ہے، روح اس کی زندہ ہے۔ تو یعنی کہ اگر اسے آگ پر پیش کیا جاتا ہے تو ہی اسے آگ پر پیش کیا جاتا ہے نا، کہ وہ زندہ ہے۔ برزخ میں سارے مرنے والے زندہ ہیں۔ حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور وہ بڑے مغموم تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے شہدائے احد سے بات کی، حالانکہ اللہ نے کبھی کسی سے بالمشافہ بات نہیں کی، لیکن شہدائے احد سے بات کی جس میں تمہارے والد بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کچھ مانگو اپنی پسند کے مطابق کہ میں تمہیں کچھ دوں۔ تو شہیدوں نے کہا کہ اے اللہ، تو نے ہمیں بن مانگے بہت کچھ دے رکھا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم تجھ سے کیا مانگیں؟ اللہ نے کہا کہ نہیں مانگو۔ حدیث کے الفاظ کے مطابق انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو ہمیں کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے۔ سوچنے والی بات ہے، اگر شہیدوں کی روحیں ان کے جسموں میں ہوتی ہیں تو وہ انہیں لوٹانے کا کیوں کہتے؟ حدیث کے مطابق اللہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کی شکل دیتا ہے، اور وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، وہ پرندے رات کو ان قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں، اور صبح کو اٹھ کر پھر جنت کے میوے کھاتی ہیں، یعنی کہ یہ روحیں اس حالت میں ہیں۔ تو
جو شہید کی زندگی ہے وہ اس طرح کی ہے، اور اسے مردہ نہیں کہنا، جیسے ہماری یادوں میں اور عملوں میں وہ اس کے عمل زندہ ہیں، یہ بات ہے۔ اب موت کے بعد نئی زندگی، لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک روکے رکھتے ہیں۔ سورہ حج 22 5-7۔ اس آیت میں بھی بڑے غور طلب بات ہے کہ مٹی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ زندگی کی تخلیق کے متعلق جو ملر کا تجربہ ہے وہ یہی ہے نا کہ وہ، یا سائنٹسٹ کی سوچ یہ ہے کہ شروع میں جب زمین الگ ہوئی سورج سے تو بہت گرم تھی، سورج کا حصہ وہ کہتے ہیں تھی، آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈی ہوتی گئی، یہ جو سارے سمندر ہیں یہ بھاپ کی صورت میں زمین کے گرد موجود تھے، بارشیں ہوئیں، پھر آہستہ آہستہ زمین ٹھنڈی ہوتی گئی، بہت بارشیں ہوتی رہیں، اس میں لائٹننگ کا پروسیس، بجلی گرنے کا عمل بھی ہوتا رہا، زمین کیچڑ دلدلی زمین تھی، اس میں جو دلدل اور کیچڑ والی مٹی تھی، امائنو ایسڈ، میتھین، امونیا، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ، یہ کہیں سے بائی چانس مکس ہوئے اور ان میں سے بجلی گزری، بجلی کا کرنٹ گزرا اور ایک یونیسیلولر باڈی پیدا ہو گئی، اسی سے ڈویژن سے، یعنی کہ سیلز میں جس طرح ڈویژن ہوتی ہے، تقسیم در تقسیم سے سیلز بنتے چلے گئے اور ان کی لیئرز وغیرہ بنتی ہوئیں اور ملٹی سیلولر جاندار بنتے گئے، یعنی کہ زندگی کا آغاز سائنسدان بھی مٹی سے ہی مانتے ہیں، چاہے وہ ایوولوشن تھیوری والے ہی ہوں، وہ اس کے بعد ایوولوشن مانتے ہیں نا، کہ جب یونیسیلولر باڈی بن گئی اور لائٹننگ کے پروسیس سے، یہ اس میں ملر نے ایک ایکسپیریمنٹ بھی کی ہے، وہ میں نے دوسری کتاب میں اس کا لکھا ہوا ایکسپیریمنٹ۔ اب دیکھیں، جب پہلا جاندار بن گیا، حضرت آدم علیہ السلام بن گئے، اب اماں بن گئی ہیں، اور جو بھی ایوولوشن ہو گئی، اول تو ایوولوشن میں بہت بڑی بڑی خامیاں ہیں، اتنے بڑے سائنٹسٹ، اتنے بڑے بایولوجسٹ اس خامی کے بغیر ہی اسے چلائی جا رہے ہیں، اس ایوولوشن تھیوری کو بغیر اس خامی کو پکڑے ہی چلائے جا رہے ہیں۔ مثلا سمپل سی بات ہے کہ ایک ٹائپ کی سپیشی دوسری ٹائپ کی سپیشی سے مل کے اپنی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتی، چوہوں سے صرف چوہے ہی بنیں گے، بلیوں سے صرف بلیاں ہی، بندر سے صرف بندر ہی بنے گا، یعنی کہ بندر کے اگر 48 کروموسومز ہیں، وہ انسان سے اپنی نسل آگے نہیں بڑھا سکتا جس کے 46 کروموسومز ہیں، لیکن انہوں نے ایوولوشن کے لیے اس کی باڈی کے سٹرکچر کو چینج کیا، جو بھی کچھ، اور زبردستی فٹ کر دیا۔ جہاں نہیں ماننا وہاں انہوں نے کہنا ہے کہ نہیں جی، ہم بغیر قانون کے، بغیر رولز کے، سائنٹیفک رولز کے نہیں ماننا، تھیوریز لاز کے نہیں ماننا، اور لاتعداد سائنس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللاجیکل ہے لیکن انہوں نے وہ مانتے ہیں۔ بہرحال جب انسان بن جاتا ہے تو کیا ہے، ایک خون ہے نا، نطفہ ہے، نطفے سے جو خون نکلا، پھر اس سے دیکھو گوشت بننے کا عمل بڑا حیرت انگیز ہے، اور اسی سے شکل و صورت بنتی ہے، اور بے نقشہ وہ پانی، اور اس سے نقشہ بن جاتا ہے، اور یہ ہم تم پر ظاہر کرتے ہیں جیسے ہم چاہیں، ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک روکے رکھتے ہیں۔